آج ہم اسلام اور ہندو مت کے اندر موجود کچھ کافی پر اسرار اور مخفی علوم پر ایک گہری بات چیت کر رہے ہیں۔ جی خاص طور پر جیسے کالا جادو ہے، جسے اسلام میں سحر کہتے ہیں، اور ہندو مت میں شاید تنتر کے کچھ منفی پہلوؤں سے جوڑتے ہیں، بالکل۔ اور ساتھ ہی وہ اعداد کا علم یعنی ابجد اور یہ تعویذ اور ینترا جیسی چیزیں۔ جی ہاں، ان سب پر تو ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ اعمال کیا ہیں، ان کی طاقت کیا سمجھی جاتی ہے، اور ظاہر ہے ان سے جڑے خطرات کیا ہیں۔ اور یہ دلچسپ ہے کہ دونوں روایات میں ان چیزوں کا وجود تو مانا جاتا ہے کسی نہ کسی سطح پر، ہاں یہ بات ہے۔ مگر ان کے غلط استعمال سے سختی سے روکا بھی جاتا ہے، روحانی نقصانات کی وجہ سے۔ تو یہ تضاد یہ بھی قابل غور ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو آئیے پہلے اسلام میں سحر یعنی کالے جادو کو دیکھتے ہیں۔ قرآن میں تو اس کا ذکر ملتا ہے نا؟ جی بالکل، بہت واضح طور پر سورۃ البقرہ کی وہ مشہور آیت ہے 102۔ ہاں، ہاروت اور ماروت والی۔ جی، وہ فرشتے جو بابل میں لوگوں کو جادو سکھا رہے تھے۔ مگر وہ تو آزمائش کے طور پر تھا، اور وہ پہلے کہہ دیتے تھے کہ بھائی ہم آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو۔ بالکل، یعنی سحر کا عمل وہ کفر کے برابر قرار دیا گیا، ایمان سے نکل جانے والی بات۔ اچھا، تو دوسری طرف ہندو مت میں تنتر کا کیا معاملہ ہے؟ وہ تو کافی وسیع چیز لگتی ہے۔ ہاں، تنتر بہت وسیع ہے۔ سارا تنتر منفی نہیں ہے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ واماچار جسے کہتے ہیں، یعنی بائیں ہاتھ کا راستہ۔ اوہ اچھا۔ اس میں کالی تنتر کی کچھ شکلیں آتی ہیں، جیسے اگھوریوں کی کچھ رسومات ہیں یا ارواح کو بلانا، مردوں سے متعلق کچھ اعمال۔ اچھا۔ ہاں، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ ذاتی فائدہ یا کسی کو نقصان پہنچانا، توانائیوں کو اپنے قابو میں کرنا۔ تو یہ خطرناک سمجھا جاتا ہوگا پھر؟ بہت زیادہ۔ ذرائع اسے روحانی طور پر تباہ کن مانتے ہیں۔ یہ توانائیوں کو قابو کرنے والی بات یہ اسلامی روایت میں بھی تو ملتی ہے، حروف اور عادات کے ذریعے، جسے ابجد کہتے ہیں۔ جی، ابجد کا علم، حروف کو عددی قیمتیں دینا۔ ہاں، تو ذرائع بتاتے ہیں کہ کچھ عامل ان عادات کو تعویذ بنانے میں استعمال کرتے ہیں، وہ چوکور نقش وغیرہ ہوتے ہیں جن میں۔ جی، خفیہ کوڈز یا منتر جیسے لکھے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ چیز دیکھیں، ہندو مت کے ینتروں سے کتنی ملتی جلتی ہے۔ ینتر بھی تو جیومیٹریائی شکلیں ہیں۔ ہاں وہ تو ہے۔ لیکن کالی تنتر میں ان ینتروں کو بیج منتروں کے ساتھ ملایا جاتا ہے، یعنی وہ خاص آوازیں جو توانائی پیدا کرتی ہیں۔ اچھا۔ اور عددی نمونے بھی، کچھ تانترک تو سنسکرت حروف کو بھی عادات سے جوڑ کر وہ جادوئی مربع یا بندش کے منتر بناتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کے انرجی میپ ہوئے۔ بالکل، توانائی کے نقشے یا بلو پرنٹس کی طرح۔ اور یہیں سے پھر وہ روحانی خطرے والی بات آتی ہے۔ جی ذرائع کے مطابق بہت سے یہ جو نام نہاد تعویذ ہیں وہ اصل میں سحر کے اوزار ہیں۔ ہاں، ایسا کہا جاتا ہے۔ ان میں جنات کو یا دوسری مخفی قوتوں کو استعمال کیا جاتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے، قابو کرنے کے لیے۔ اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قرآنی آیات ہیں۔ ہاں، دعویٰ تو یہی ہوتا ہے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ اکثر ان میں شرک والی چیزیں ملا دی جاتی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، یا پھر وہ حروف کو الٹا لکھنا یا دوسری ممنوعہ چیزیں۔ ہاں، جس سے شاید بے حرمتی ہوتی ہے اور منفی اثرات آتے ہیں۔ بالکل، اور ہندو مت میں بھی یہی صورتحال ہے، جب منتروں کا غلط استعمال ہو، جیسے؟ مطلب کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، بدلہ لینے یا تباہی کے لیے، تو اسے دھرم کی سنگین خلاف ورزی مانا جاتا ہے۔ یعنی کائناتی قانون کی خلاف ورزی۔ جی، اور اس کے کرمی نتائج یعنی عمل کا پھل وہ بہت شدید ہوتا ہے۔ اور جیسے اسلام میں جنات ہے، وہاں کیا ہے؟ بھوت پریت؟ ہاں، کچھ تانترک بھوتوں، پریتوں یعنی بے چین روحوں یا یکشنیوں جیسی ماورائی مخلوقات کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو گہری مماثلت کیا نظر آتی ہے، مطلب دونوں نظاموں میں؟ دیکھیے، مماثلت یہ ہے کہ دونوں میں ایک طرح کی خفیہ زبان استعمال ہو رہی ہے، کوڈز، اعداد، منتر۔ مقصد کیا ہے؟ کسی ماورائی قوت سے رابطہ کرنا۔ ہاں۔ لیکن اسلام یہاں بالکل واضح ہے، اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ۔ اور ہندو دھرم میں بھی جو اعلیٰ راستہ ہے وہ تو خود کو پہچاننا ہے،
الہی ذات سے ملنا ہے، جی بالکل. نہ کہ دوسروں پر طاقت حاصل کرنا یا قابو پانا، تو یہ کالا تنتر یا سحر ایک طرح کا شارٹ کٹ ہے. جس کی قیمت بہت بھاری ہے۔ جی، جو اصل روحانی مقصد سے بھٹکا دیتا ہے. تو حاصل کلام کیا ہے؟ ان ذرائع سے کیا سمجھ آتا ہے؟ یہی کہ چاہے وہ ابجد والا تعویذ ہو یا تانترک کوڈ والا ینتر، جب نیت خراب ہو، مقصد منفی ہو. ہاں، جب یہ کالا جادو بن جائے تو یہ ہمیشہ ایک قیمت مانگتا ہے۔ انسان کی روح، ایمان، اندرونی روشنی، سب داؤ پر لگ جاتا ہے۔ بالکل. یہ طاقت کا ایک فریب تو دیتا ہے وقتی طور پر، لیکن آخر میں یہ جتنا دیتا ہے نا اس سے کہیں زیادہ چھین لیتا ہے. صحیح۔ اصل تلاش تو روشنی کی ہونی چاہیے، دھوکے کی نہیں. ایک آخری بات ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہ اتنے واضح تنبیہات ہیں، اتنے روحانی خطرات بتائے گئے ہیں، جی. پھر بھی ان شارٹ کٹس یعنی کالے جادو وغیرہ کی کشش معاشروں میں کیوں باقی رہتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، شاید مزید غور